انذرهم یوم الآزفتی، اور ان کو ڈرا دے یوم الآزفتی، قیامت کے دن سے. آزفہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں. ازفہ اس کے معنی قریب ہونا، کل ما هو آت فهو قریب. ازف الرحیل قرب السفر، سفر قریب ہو تو اس کو ازفہ کہتے ہیں. ازفت کرحت الغیر ان رکابنا قرب الرحیل، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. جس وقت دل لدى الحناجر گلے تک ہوں گے، گلے کے پاس ہوں گے، ایسا ہوگا جیسے دل نکل رہے ہوں خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. کاظمین ایسے حال میں، کاظمین کہ لوگ غم سے بھرے ہوئے ہوں. یا دوسرا ترجمہ کاظمین ایسے حال میں کہ خاموش ہوں گے. کظم الغیث اس کے معنی غصے کو پی لینا، خاموش. اور فرماتے القلوب یہ مبتدا ہے، لدى الحناجر خبر ہے، اور کاظمین حال ہے قلوب سے. یا لدى الحناجر کے ثابتۃ کی ضمیر سے. قلوب ترتفع خوفا، خوف کی وجہ سے نکل رہے ہوں گے. جیسے آدمی کو خوف ہو تو ایسا ہے کہ جیسے دل میں نہ ہو بلکہ باہر ہو. کاظمین ممتلئین غما، ایسے حال میں کہ غم سے بھری ہوئے ہو. جب ہم دلی گئے تھے ایک مرتبہ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ مینار پر چڑھنا چاہیے، دلی کی جامع مسجد کی مینار پر. اس وقت اجازت تھی، سنا ہے بعد میں بند کر دیا. تو اس کے اوپر جب ہم چڑھے وہ اتنا اونچا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری سینے میں دل ہے ہی نہیں، دل بھاگ گیا ہے. یہ آیت کریمہ سمجھ میں آتی ہے. القلوب لدى الحناجر حنجرۃ، کہتے ہیں گلے کو. کاظمین ممتلئین غما، یہ حال ہے قلوب سے. عملت بالجمع، دل کو تو کاظمتن ہے، قلوب کے لیے تو کاظمین نہیں ہے. کاظمین تو عاقل بالغ کے لیے ہے، قلب تو گوشت کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ دل ڈر رہے ہیں تو ایسا فرض کیا گیا جیسے دل عاقل بالغ ہو. معاملت اصحابها، یعنی دل ایسے ہے جیسے اصحاب القلوب. اصحاب القلوب کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ قلوب کے لیے آگے. وما للظالمین من حمیم، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی مخلص دوست. حمیم حمہ گرم کو کہتے ہیں.
وہ دوست جو آدمی کے دوستی میں ہر وقت گرم رہتا ہو، ٹھنڈا نہ رہتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حمیم. حمیم جوشیلا دوست جس کو ہر وقت جوش آتا ہے، ولا جیسے پانی جوش مار کر ابلتا ہے. ولا شفیع یطاع، اور نہ ان کے لیے سفارشی ہوگا، یطاع جو مقبول شفاعت ہو، جس کی بات مانی جائے. اشکال کا جواب، لا شفیع یطاع کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے مقبول شفاعت شفیع نہیں ہوگا، اور شفیع ہوگا حالانکہ ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہے. فرماتے ہیں لا مفہوم للوصف، جو صفت ہے یطاع اس کے لیے مفہوم مخالف نہیں ہے، یعنی یہ مطلب مفہوم مخالف نہیں ہے کہ شفیع یطاع ایک ہے اور ایک نہیں، شفیع یطاع نہیں ہے اور نفس شفیع ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اذ لا شفیع لهم بالکل وما لنا من شافعین دوسری جگہ ہے. یا دوسرا او له مفہوم، یا مفہوم مخالف معتبر ہے، یعنی شفیع یطاع بالفرض، شفیع اگر بالفرض ان کا کوئی سفارش مل جائے تو یطاع نہیں ہوگا. بناء علی زعمهم، یہ مبنی ہے ان کے خیال پر تو ان کے لیے شفاعہ ہے. تو اے لو شفعوا، اگر سفارش کریں گے بالفرض تو مقبول نہیں ہے. اور آخرت میں سب چیزوں کا حساب کتاب ہوگا قیامت میں. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جانتے ہیں خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خائنۃ الاعین، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ خائنۃ عافیۃ کی طرح مصدر ہے خیانۃ کے معنی میں، تو معنی یہ کہ خیانۃ الاعین، یہ آسان ترجمہ ہے، آنکھوں کا خیانت کرنا. یا یہ کہ خائنۃ الاعین میں اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یعنی یعلم الاعین الخائنۃ، خیانت والی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یا یہ کہ خائنۃً صفت ہے موصوف محذوف ہے، یعلم النظرۃ خائنۃ الاعین، یعلم النظرۃ اس نظر کو جانتے ہیں، خائنۃ الاعین جو آنکھوں کی خیانت والی نظر ہے. یا یہ کہ خصلۃً مقدر ہے، یعلم خصلۃً ذات خیانت للاعین یا من الاعین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں خصلۃً، خصلت وصلت کو چھوڑو، عادتاً کر دو تاکہ آسان ہو جائے. یعلم عادتاً، اللہ تعالیٰ عادت کو جانتے ہیں. کون سی عادت؟ وہ عادت خائنۃً جو خیانت والی عادت ہے، من الاعین آنکھوں کی طرف سے، یا للاعین آنکھوں کے لیے لام یا من اضافت کی وجہ سے. بمسارقتها النظر الى محرم، بمسارقتها النظر الى محرم، چپکے سے نظر اور دیکھنے کی وجہ سے محرم کی طرف، جس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے. وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سینے میں جو تصورات و تفکرات اجنبیین اور اجنبیات کے ساتھ لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ معصیت میں شمار ہے یا نہیں. بعض کی نزدیک اگر عزم کے درجے میں ہو تو معصیت میں شمار ہے، حق کا قصد، اور بعض کی نزدیک معصیت میں شمار نہیں ہے. اب کل موجود نہیں تھے شاید، تھے کہاں گئے؟ والد صاحب لینس میں، آپ کے والد صاحب تو لینس میں نہیں، یہ کینیڈا میں ہے، یہاں ہے. اچھا. وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں. وما تخفی القلوب، یعنی تصورات. جب سی ملی ہے مجھ کو تصور کی روشنی،
دیکھے بغیر آپ کو پہچانتا ہوں میں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس قدر تیرا تصور کبھی بڑھ جاتا ہے، آئینہ دیکھو تم وہ تیرا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. شاعر و کیا شاعر. واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق پورا کرتا ہے اور حق کا فیصلہ کرتا ہے. یہ حق کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. والذین تدعون من دونہ، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو. تدعون یدعون، یعبدون عبادت کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، اصنام کو پکارتے ہیں، شیاطین کو پکارتے ہیں. من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اصنام. لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یا لا یقضون بشیء، کسی کام کو پورا نہیں کر سکتے. قضا اس کے معنی پورا کرنا بھی ہے، قضا اس کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہے. کسی چیز کو پورا نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی کام پورا کرے. فکیف یکونون شرکاء للہ، اللہ کی شریک کیسے ہو سکتے ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اقوال کے لیے سمیع ہے، افعال کے لیے بصیر ہے. اولم یسیروا فی الارض، حمزہ اور واو کے درمیان، یعنی اینکرون وبال الکفر، کیا کفر کی وبال سے انکار کرتے ہیں. ولم یسیروا فی الارض، اور زمین میں چکر نہیں لگایا کہ کفر کی نتیجے کو، کافروں کی نتیجے کو دیکھ لے. سفر شام میں، سفر یمن میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تاکہ دیکھ لے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا. کانوا ہم اشد منہم قوۃ، کانوا اشد، تھے وہ اشد بہت سخت، ان کے مقابلے میں، قوتاً طاقت میں ان سے زیادہ تھی. اور ایک قرات میں منکم ہے، ہم ضمیر فصل ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ضمیر فصل تو جب مبتدا خبر معرفہ ہو اس میں اس کی درمیان آتی ہے، تو یہاں تو قانون میں ضمیر ہے وہ تو معرفہ ہے، لیکن اشد منہم یہ تو معرفہ نہیں ہے، تو اس کے درمیان ضمیر ہم کیسے آ گئی ضمیر فصل. تو کہتے ہیں کہ نہیں، فائدہ یہ ہے کہ ضمیر فصل یا مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو، اس کے درمیان آتی ہے. جیسے زید هو العالم، زید هو الفاضل، اور یا خبر افعل من ہو، جیسے یہاں افعل من، یعنی اس میں تفضیل مستعمل من کے ساتھ، تو اس کے درمیان بھی آتی ہے. اس لیے کہ جو اس میں تفضیل مستعمل ہو من کے ساتھ وہ بھی مشابہ ہے معرفہ کے ساتھ. جیسے معرفہ پر الف لام داخل نہیں ہوتا، تو اس میں تفضیل جب من کے ساتھ مستعمل ہو تو اس کے اوپر بھی الف لام نہیں آتی، ورنہ الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہوگا، من کے ساتھ بھی مستعمل ہوگا. ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو کے ساتھ نہیں ہوتا. فآثارا فی الارض، وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے اور ان کے نشانات بھی رہ گئے ہیں زمین میں، یعنی انہوں نے بعد میں اپنے لیے نشانات چھوڑے ہیں. من مصانع و قصور، من مصانع، ان کے مصانع تھے. کہتے ہیں مصانع کے معنی پانی خزانہ کرنے کی اور پانی جمع کرنے کی جگہ جہاں وہ پانی کو جمع کرتے تھے. یا مصانع حصول اور قلعے، یا مصانع فیکٹریاں اور کارخانے جس میں صنعت کرتے تھے. اور قصور اور محلات، محل بنگلہ، ہوٹل کے مکانات کو قصور کہتے ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، یعنی أَهْلَكَهُمْ ان کو ہلاک کیا. فَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا. من واق عذابہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا من یعنی عذابہ، من عذاب اللہ من واق.
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك یہ ہلاکت اور بربادی اس وجہ سے. ذلك مبتدا بأنهم کہ یہ لوگ جب ان کے پاس ان کی رسول آتے رہے بالبینات معجزات کو لے کر، ان معجزات ظاہرات کھلی ہوئے معجزات، وہ کفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. قوی قادر علی ما یرید، شدید العقاب ہے. اور اس کی مثال کہ جن لوگوں پر عذابات آئے تھے ان کی مثال، اور عذاب دنیاوی کی مثال، اور تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ باد بن گئے اور فرعونی مردباد بن گئے، تو آپ کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. اور بتحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، برہان بین ظاہر، بینات آیاتنا تو ظاہر ہے. سلطان مبین کیا ہے؟ سلطان مبین سے یہاں مراد عصا یا بیضا ہے، جو معجزات میں خاص اہمیت کے حامل تھی تو ان کو الگ ذکر کیا. یا سلطان مبین سے مراد تورات ہے، تو معجزات سے مراد عصا یا بیضا وغیرہ، اور سلطان مبین سے مراد تورات. یا سلطان مبین سے مراد رعب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی مرتبہ فرعون نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن رعب کی وجہ سے اس پر قادر نہیں تھا. جب آدمی مرعوب ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھو ان کی بادشاہی، اگر بادشاہوں کو دیکھنا ہے کہ وہ ہلاک ہوئی تھی تو الی فرعون کی طرف، اور اگر وزارت سبب تکبر ہو تو حامان کو دیکھو، اگر مالداری سبب تکبر ہو تو قارون کو دیکھو. فقالوا ساحر کذاب، سب نے کہا وہ مقدر ہے، ساحر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحر فی المعجزات، جو معجزات ظاہر کرتے ہیں اس میں ساحر ہے. اور کذاب فی دعوت التوحید والرسالۃ. فلما جاءهم بالحق من عندنا، اور جب پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بالحق، حق و صداقت کو ان کے سامنے پیش کیا. جاءهم، جب ان کے پاس آئے حق کے ساتھ. اس سے اچھا ترجمہ ہے جب پیش کیا حق کو، اس لیے کہ بانے جاءکم متعدی بنایا. جئت بالبینات، میں نے پیش کی بینات، میں نے عندنا ہماری طرف سے. کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، ان کے بیٹوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں. معه کا مطلب ان کی تابعداری میں، یعنی اعیدوا علیہم القتل. پہلے تم نے قتل کیا تھا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجود کو روکنے کے لیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام روکنے کے لیے لوگوں کو قتل کرو تاکہ ان کی رسالت پھیل نہ جائے. واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. استبقوا نساءهم لئلا ينصروا موسیٰ علیہ السلام ولئلا يعاونوا، تاکہ حضرت موسیٰ کی مدد سے باز رہیں. یہ کام ان کے ساتھ کرو. تو یہ کام انہوں نے پھر شروع کیا ہوگا. اس لیے ہم دعا میں کہتے ہیں ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. اسلام اور اسلام کی حمایت کے نتیجے میں ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. تو اگر یہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ اپنی جگہ. واستحیوا نساءهم، اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں اسلام کی وجہ سے ایک آدمی کو آنے سے 2 ٹکڑی کیا جاتا تھا، اور یہ کام، یہ بات بھی ان کو اسلام سے نہیں روکتی تھی.
تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کو چاہو، اس لیے کہ ابتلا کے متحمل اکثر لوگ نہیں ہو سکتے، خصوصاً اس کمزور زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مت مانگو، اس لیے کہ صبر کا مطلب مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیر نہیں ہوئی مگر تباہی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو کر دیا تباہ، ضلال گم، تباہ ضائع ہلاک۔ وما کید الکافرین، کافروں کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا الا فی ضلال مگر نتھنگ، ضلال کا مطلب نتھ، جو چیز گم ہو جائے تو نتھنگ بن گیا۔ فرعون نے کہا اپنی قوم سے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، لأنهم كانوا يكفونه عن قتله، کیونکہ وہ فرعون کو روکتے رہے حضرت موسیٰ کے قتل سے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تو ہمت نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ کہے، وہ کانپتا رہتا تھا۔ اس کا کیا مطلب کہ ضرونی اقتل موسیٰ، کہتے ہیں کہ یہ زبانی جمع خرچ تھا، لئلا یظنوہ عاجزا، تاکہ ان پر عاجز کا گمان نہ کرے، تو اس لیے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کروں۔ یا ذرونی اقتل موسیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی بیوی اور فرعون کی دوسرے بعض لوگوں کی محبت تھی، تو محبت کی وجہ سے ان کو روکتے رہے، فرعون کو روکتے رہے، تو فرعون نے کہا ضرونی اقتل موسیٰ، ضرونی کا مطلب ہے تم مجھے کیوں روکتے ہو، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا دوں گا۔ بعض لوگوں نے اور توجیہات کی ہیں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو سے مدد مانگے، پکارے مدد مانگے، لِيَمْنَعْهُ مِنْهِ، تاکہ اس کا رب اس کو منع کرے اور بچائے اور حفاظت کرے مجھ سے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اور کیوں مجھے خوف ہے، بے شک مجھے خوف ہے کہ ان لم اقتلہ، اگر میں ان کو قتل نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ یہ آپ کی طریقہ دین اور دین کو تبدیل کر دیں گے۔ دین کیا ہے؟ تم میری عبادت کرتے ہو، پھر فتتبعونہ، تم حضرت موسیٰ کی تابعداری کر لو گے۔ یا ان یبدل دینکم، دین تھا عبادت الاصنام، اس لیے کہ فرعون تو ربکم الاعلیٰ تھا ان کا، تو دوسرے اصنام و اسنام تو تھے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، دوسری جگہ آیا ہے آپ کو بھی چھوڑتے ہیں، آپ کے آلیہ کو بھی چھوڑتے ہیں۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا آپ کی دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا زمین میں، یا ظاہر کریں گے زمین میں فساد کو۔ زمین میں فساد کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی بنائیں گے اور پارٹی حکومت پر غالب آ جائے گی، تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت آ جائے گی، اور جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے دوسری آتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ تو ان یظہر فی الارض الفساد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام MYP بنا دیں گے، موسیٰ علیہ السلام پارٹی، اور وہ پارٹی غالب آ جائے گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے اور فساد ہو جائے گا۔ قرات میں من قتل وغیرہ، قتل وغیرہ شروع ہو جائے گا، ایک قرات میں او، اور ایک میں فی اخرى بفتح الیاء والہاء یظہر،
اور ضم الدال فساد الفساد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وقد سمع ذلك، اور یہ بات سنی، انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں بربی اپنے رب کی اور تمہاری رب کی پناہ لیتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر سے. یہ متکبر ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس کے شر سے، اس کی مصیبت ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. موسیٰ علیہ السلام یہ پڑھتے رہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم. لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم الحساب کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا یوم الحساب پر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون کے خاندان یا فرعون کی فیملی کی ایک رجل مؤمن نے کہا، ایک مسلمان آدمی نے کہا، جس کا نام کہتے ہیں حبیب النجار تھا. حبیب النجار نے کہا، یا اور نام شمعون وغیرہ نام، اور قبطی تھا. کہتے ہیں کہ وہ ابن عم ہی ان کا ابن العم تھا. بعض کہتے ہیں کہ کان اسرائیلیت، اور من آل فرعون کا مطلب فرعون کا تابعدار تھا، فرعون کے خدام میں تھا. اور یکتم ایمانہ، اپنی ایمان کو چھپا رہا تھا. بعض کہتے ہیں اس کا نام حسقیل تھا، ایمان چھپا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رجل من آل فرعون سے بہت بہتر تھے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے ایمان کو ظاہر کیا، اذیت کو برداشت کیا، اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پیٹا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنی پٹائی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے اور قریب الموت ہو گئے. اور یہاں رجل من آل فرعون وہ فرما رہے ہیں یکتم ایمانہ، اپنی ایمان کو چھپا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا کتمان ضرورت کے وقت جائز ہے اور مسئلے کا کتمان جائز نہیں ہے. ایمان کا کتمان جائز ہے کہ اپنی ایمان کو چھپائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر اور دوسرے حضرات سے، بعض حضرات سے فرمایا تھا کہ جب میں ظاہر اور غالب ہو جاؤں تو اس وقت ایمان کو ظاہر کرو، ابھی ایمان کو چھپاؤ. لیکن مسئلے کو چھپائے اور اس کی جگہ پر دوسرا مسئلہ بیان کرے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پھر مسئلہ بدل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو پکڑ کر کے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد. جب توبہ، مشرکین نے کہا، مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے کو پکڑا اور پٹائی شروع کی اور کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بھی حضور کی حمایت کرتے رہے. ان یقول، یا وقت ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اور بتحقیق لایا ہے آپ کے پاس معجزات کو، معجزات ظاہرات من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، معلوم ہوا کہ کذب میں کذب بھی جائز ہے، کذب بھی جائز ہے، دونوں ہیں. اگر وہی جھوٹا ہو تو ان کے اوپر جھوٹ کا وبال ہوگا، اور اگر سچا ہو تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تم کو پہنچ جائے گا بعض وہ عذاب جس کا وعدہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں.
تو ان یکو کاذبا یہ احتیاطی بات کہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رجل مومن کو شک تھا کہ اگر کاذب ہو تو یہ ہے اور اگر سچا ہو تو یہ ہے. ایسے کوئی شخص کہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ چلو اگر اسلام سچا ہے تو جنت مل جائے گی، اور اگر اسلام سچا نہیں ہے جھوٹا ہے تو ہمارے اوپر کوئی ضرر نہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. ایمان اور پکی تصدیق اور یقین چاہیے. تو یہ انہوں نے بطور یعنی ان کو احتیاط کی تلقین کی. اپنا عقیدہ ان کا یہ نہیں تھا، بلکہ کہا کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ مخالفت نہ کریں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اے ضرر وبال كَذِبِهِ ضرر. اور اگر سچے ہو تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، بعض وہ عذاب جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں عاجلاً وہ آپ کو پہنچ جائے گا. اور اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے مسرف، مشرک اور کذاب کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معجزات نہیں دیتے. جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں تو وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کو بیان کیا، لیکن ان کے سامنے ارخاء العلان کی طریقے پر یہ کہا کہ ان یکو کاذبا. ان اللہ لا یہدی الی الحق الی المعجزات من هو مسرف کذاب. بعض کہتے ہیں کہ یہ رجل مومن کا قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان مسرفا لما ہداہ الی المعجزات ولما اعطاہ المعجزات. یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج آپ کے لیے بادشاہی ہے. ظاہرین ایسے حال میں کہ دنیا اس ملک پر غالب ہو، غالبین حال ہے. زمین میں، زمین سے مراد مصر ہے. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، بس کون ہماری مدد کرے گا دافعا من بأس اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع کرے. کون ہماری مدد کرے گا عذاب کو دفع کرتے ہوئے. ان جاءنا اگر عذاب آ گیا. ان قتلتم اولیاءہ، اگر تم نے اولیاء کو قتل کیا تو عذاب آ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ رہتے تھے، قریب رہتے تھے، لیکن اس کو ہمت نہیں تھی. ان جاءنا اے لا ناصر لنا. فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا ما اظہر لکم الا ما ظہر لی. میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہوں مگر جو میرے سامنے ظاہر ہوا ہے. یا ما اعلمکم الا ما اعلمکم الا ما اعلم، میں تم کو نہیں بتاتا ہوں مگر وہ جو میں جانتا ہوں. یا ما اریکم الا ما ارا، میں تم کو مشورہ نہیں دیتا ہوں ما الا ما ارا، مگر وہ مشورہ جو میں سچا ٹھیک سمجھتا ہوں. میں تو تم کو حق مشورہ دیتا ہوں، سچی بات کہتا ہوں. کہ یہ آپ میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اے ما اشیر علیکم، میں تم کو مشورہ نہیں دیتا ہوں. جب اشارہ کے بعد علا آ جائے تو اس کی معنی ہے مشورہ دینا. الا بما اشیر به علی نفسی، جو مشورہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام ایمان، کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. یہ محمول ہے مشورے پر. دوسرے بھائی کے لیے وہی مشورہ پسند کرے جو مشورہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیوی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسری کے لیے پسند کرے. وہ اس کی تفصیل بحث انشاءاللہ بخاری میں آئی ہے. تو لیکن ایک جواب یہ ہے کہ ماں جو مشورہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مشورہ دوسری کے لیے پسند کرے.
وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو نہیں بتاتا ہوں، میں تم کو بیان نہیں کرتا ہوں، الا سبیل الرشاد مگر حق کا راستہ، سبیل الرشاد سبیل الحق، طریق الصواب طریق الحق۔ فقال الذی آمن، اور رجل مومن کی تقریر جاری تھی تبلیغ والوں کی طرح، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تم پر ڈرتا ہوں مثل عذاب یوم الاحزاب، جماعت والوں کی جنہوں نے انبیاء کے خلاف جماعت بنائی تھی، تو اس دن کے عذاب کا مثل، جیسے ان پر عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے گا، یعنی اخاف علیکم عذابا مثل عذاب یوم الاحزاب۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ احزاب کی جو مختلف جماعتیں تھیں تو ان پر تو مختلف دنوں میں عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر الگ، اور ہود علیہ السلام الگ، اور لوط علیہ السلام الگ، تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ مثل ایام الاحزاب، اس لیے کہ ان کی ایام تو مختلف تھی، تو یوم الاحزاب کیوں آیا؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یوم الاحزاب میں مفرد اس وجہ سے آیا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کی ایام کا یوم واحد ہے، جیسے مختلف ایام اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف ایام کا عذاب ایسا ہے جیسے ایک دن کا عذاب کن فیکون ہے، تو جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر فلان دوسرے حضرات کی قوم پر آیا تھا، وہ سارا عذاب ایک دن میں جمع کر سکتا ہے، الایام لہ کیوم واحد ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مثل یوم الاحزاب، احزاب سے احزاب کے لیے ہر ایک احزاب کے لیے ایک دن تھا، تو گوئے کہ نوح علیہ السلام کی زمانے میں جو کفار تھے تو وہ الگ احزاب تھے، تو ان کے لیے الگ یوم تھا، اس لیے کہ کلہم تحزبوا ضد النبی، یہ ایک جماعت توڑی تھی، آپس میں مختلف قبیلے تھے لیکن مختلف جماعتیں انبیاء کے خلاف ایک جماعت بن گئی، تو ہر زمانے میں احزاب تھے۔ تو یہ ترجمہ یہ نہ کرو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا حزب ایک تھا اور لوط علیہ السلام کا الگ تھا، ہر زمانے میں لوط علیہ السلام کے زمانے میں احزاب تھے، ان کے لیے یوم، لوط علیہ السلام کے زمانے میں احزاب تھے، ان کے لیے یوم، تو احزاب فی ازمنۃ مختلفۃ مراد نہیں ہے، کہ ہر ایک نبی کے لیے احزاب تھے، جیسے یوم الاحزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مطلب توڑا ہے کہ مختلف زمانوں کے لوگ جمع ہو گئے، بلکہ ایک زمانے میں مختلف لوگ حضور کے خلاف جمع ہو گئے اور ان کا نام یوم الاحزاب اور غزوے کا نام غزوۃ الاحزاب ہو گیا۔ یوم حزب بعد حزب، یہ مصنف نے پہلے ترجمے کی طرف اشارہ کیا جو یوم تک کی پہلی تعبیر ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد، یعنی مثل جزاء عادت قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی عادت، ان کی عادت کیا تھی تکذیب، اس تکذیب کی جزا، تو دأب کے معنی عادت ہے، اور عادت ان کی عادت اس کے ساتھ لازم ہے تکذیب، ان کی عادت کا نتیجہ ہے تکذیب، تو ذکر ہے عادت مراد تکذیب، تو معنی یہ ہے، اور جزا مقدر ہے، مثل جزاء تکذیب قوم نوح الذی کان لهم عادتا، وہ تکذیب جو ان کے لیے عادت بنی تھی، اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدهم، اور جو ان کے بعد والے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ مثل دأب قوم نوح بدل ہے ما قبل مثل سے، مثل جزاء عادت من کفر قبلکم، تو عادت، اور عادت کیا ہے تکذیب، اور مصنف نے عادت کی دوسرے معنی لیے، یعنی ہم نے تو لیا عادت سے عادت الکفار، مثل جزاء
عادت قوم نوح من التکذیب، اور مصنف کہتے ہیں مثل عادت اللہ تعالی فی قوم نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عادت کیا تھی کہ ان پر عذاب ڈالا، تو تم پر بھی عذاب ڈالیں گے، یعنی مثل جزاء عادت من کفر من قبلکم، جو پہلے لوگوں نے کفر کیا تھا تو کفر کی عادت کی جزا ان کو ملی، اور من تعذیبہم فی الدنیا اس میں دوسرے مطلب کی طرف اشارہ کیا، مثل عادت اللہ فی قوم نوح وعاد وثمود، اگر یہ مطلب ہو کہ مثل عادت اللہ تعالی تو پھر جزا وزا کی ضرورت نہیں ہے۔ فما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں ارادہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بہتر کہ ظالم کو چھوڑتا جائے اور ظالم جو مرضی ہو کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بنقص حسنت اور بزیادت سیئات۔ ظلم کی 3 قسمیں بتائی، ترک الظالم کہ ظالم کو بالکل چھوڑ دے دنیا اور آخرت میں، جو مرضی ہو کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ نقص الحسنت یہ بھی ظلم ہے، زیادت فی السیئات، اور اے قوم انی اخاف علیکم یوم التنادی، میں تم پر ڈرتا ہوں یوم التنادی آوازوں کے دن سے، بحذف الیاء التنادی و اثباتها دونوں آیا ہے، یوم قیامت چیخ و پکار کے دن سے، جو چیخ و پکار کا دن ہے، وہ کیوں چیخ و پکار کا دن ہے؟ اصحاب جنت اصحاب نار کو آواز دیں گے کہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اور بالعکس ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ آواز دیں گے اہل جنت۔ پھر اہل جہنم کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پھر جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، یہ چیخ و پکار رہے گی۔ تو یہ چیخ و پکار، اور یا ہر ایک یا جہنمی اب آواز لگائیں گے کہ ہماری مدد کرو، تو یہ ہے یوم التناد، یعنی بعض کو مدد کے لیے پکاریں گے، بلکہ یوم الحساب میں تو سب ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، لیکن تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ندا بھی ہوگی، ینادی المناد انا جعلنا نسبا وجعلتم نسبا، تم نے بھی نسب بنایا تھا دنیا میں، ہم نے بھی نسب بنایا تھا دین پر چلنا، فالیوم ارفع نسبی وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، آج میں اپنے نسب کو، یعنی جو دین پر چلتے ہیں ان کو بلندی دوں گا، اور تمہارے نسب کو جن فلان ابن فلان ہے اس کو میں پست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمائیں گے کہاں ہے متقی، تو بتایا جائے گا کہ یہ ہے متقی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ اور
فرماتے ہیں نداء اصحاب الجنت و اصحاب النار و بالعکس یا والنداء بالسعادت لأہلها والشقاوت لأہلها اہل سعادت کو آواز دی جائے گی اے اہل سعادت تم دائیں ہاتھ میں عمل نامہ لے لو، اور اہل شقاوت کو بھی، اور اس کے علاوہ اور چیخ و پکار کا دن ہے یوم تولون مدبرین، جس دن تم اپنی پیٹھ پھیرتے ہو مدبرین ایسے حال میں کہ پشت پھیرتے ہوں گے. یوم تولون مدبرین اگر تاکید کے لیے ہو تو معنی تاکید ہے کہ جس تم پیٹھ پھیرتے ہو مدبرین اچھی طرح، اور اگر تاسیس ہو تو پھر معنی یہ ہے یوم تولون تم اپنے سر پھیرتے ہوں گے، مدبرین پیر پشت پھیرتے ہوں گے، پہلے سر پھر اس کے بعد پیٹھ پھیرتے ہوں گے. یا تیسرا ترجمہ تولون پشت پھیرتے ہوں گے، مدبرین فارین من جہنم جہنم سے بھاگتے ہوں گے. موقف حساب سے الی النار نار کی طرف. ما لکم من اللہ من عاصم، مدبرین عن موقف الحساب، موقف حساب سے پشت پھیرو گے الی النار نار کی طرف. اور میں نے جو بتایا اس کی بالعکس ہے کہ مدبرین من النار تولون من النار. ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا. من عاصم مانع جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، وما لہ من ہاد اس کے لیے ہادی نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کرنے والا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں رجل مؤمن وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے بہت مدت کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 سال یا ہزاروں سال کے بعد آئے. یوسف علیہ السلام بھی مصر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں، اس لیے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. اب بعد میں بعض لوگ عجیب ہے کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، یوسف علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے. تو معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ جس فرعون نے پایا تھا وہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. اس لیے کہ جاءکم جو یوسف کے زمانے میں بادشاہ تھا وہ فرعون اب بھی موجود ہے. اتنی بعید بات کہتے ہیں، حالانکہ جاءکم کا خطاب باپ کو بیٹے کو خطاب ہے جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی عادت ہے. جاءکم اے جاء آباءکم یوسف، آپ کے باپ دادا کے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے. بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ اس سے بھرا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف ابن یعقوب فی قول، مصنف وہی بعید بات کہتے ہیں. ایک قول میں عمر الی زمان موسیٰ، اس کو لمبی عمر دی گئی تھی حضرت موسیٰ کے زمانے تک، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ایک تھا بقول ان کی. بعض کہتے نہیں ایک اور یوسف ہے، یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف ابن یعقوب. یہ سب بڑی باتیں ہیں. جاءکم یوسف، یوسف علیہ السلام مراد ہے اور ان کے باپ دادا کے پاس آئے تھے. حتیٰ اذا بالبینات، معجزات کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم برابر شک میں رہے اس پیغام سے جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس میں تم کو شک تھا، یعنی سب مسلمان نہیں تھے. حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے. قلتم، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یعنی حتیٰ اذا ہلکا تو معنی یہ ہے کہ کفروا فی حیاتہ او کفروا بعد مماتہ، وہ کافر بن گئے تھے. تو تم نے کہا بغیر دلیل کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول اس کے بعد نہیں بھیجیں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، بس وہی رسول تھے، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، تم نے رسالت کا انکار کیا. یا مطلب یہ ہے کہ لن یبعث اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے، یعنی رسولا مثل یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی طرح رسول کسی کو نہیں بھیجیں گے.
جب نظام خراب ہوا تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے کہ یوسف جیسا رسول آئے گا نہیں اور دوسری نبیوں کو ہم مانتے نہیں. یہ مطلب ہے دوسروں کو ہم مانتے نہیں ان جیسا آئے گا نہیں. فلن تزالوا کافرین بیوسف وغیرہ بعد میں یعنی بعد میں یوسف کا بھی انکار کیا. کذالک جیسے اللہ نے تم کو گمراہ کیا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس کو جو مصرف ہے مرتاب شک کرنے والا ہے فیما شہدت بہ البینات.